دوسرے کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ شریعت اسلامیہ کے اندر مردے کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا حکم ہے کہ جس سے اس کو اذیت نہ ہو۔ جو بندہ مردے کو نہلا رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ اس نے جب مردے کو پکڑنا ہے تو وہ سخت ہاتھ کے ساتھ نہیں پکڑ سکتا۔ حتیٰ کہ شریعت اسلامیہ کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر مردے کے بغلوں کے یا ناف کے نیچے جو بال ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کو بھی صاف نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص قبر کو ٹیپ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی ٹیپ چھوڑ دو، اس سے مردے کو اذیت ہوتی ہے۔ دین میں قبر کے اوپر پاؤں آئے یا اس کو ٹیپ لگائیں تو اس سے مردے کو اذیت ہوتی ہے۔ اور یہاں قرآن مثال دے رہا ہے کہ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو، چغلی کرتے ہو، تو تم اس کو اتنی اذیت دے رہی ہو جیسے اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے۔ دین ہمیں اتنی رخصت نہیں دیتا کہ اگر آپ نے مردے کو کروٹ دینی ہے نا تو آپ سخت ہاتھ کے ساتھ اس کو کروٹ نہیں دے سکتے۔ دین ہمیں کہتا ہے کہ ایک بندے نے مصنوعی دانت لگوائے ہوئے تھے، اب جب آپ اس کو غسل دے رہے ہیں مرنے کے بعد، اگر وہ دانت آسانی سے اترتا ہے تو اتار دیں، اور اگر اتارنے سے مردے کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو دین کا حکم ہے کہ آپ اس کو اسی حالت میں دفن کر دیں لیکن اس کو تکلیف نہ دیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو اس کو ایسے اذیت دیتے ہو جیسے تم اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت کیا ہے۔ آج آپ نے اس تعریف کو سمجھنا، ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، وہ ہم حق بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ غیبت تھوڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ غیبت کیا ہے؟ اگر آج آپ اس درس قرآن میں صرف غیبت کی تعریف سمجھ لینا غیبت ہوتی کیا ہے تو بندہ بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، آقا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ غیبت یہ ہے بندہ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرے کہ جو اس کے منہ پہ کرے تو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ اس کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر وہ بات اس کے منہ پہ کی جائے تو اس کو اذیت ہو، یہ غیبت ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ برائی اس کو پائی بھی تو جاتی ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں بندہ ہے بھی تو ایسے ہی ہے۔ یہی سوال صحابہ نے حضور سے کیا، آقا اگر وہ برائی اس میں پائی جاتی ہے پھر میرے نبی پاک نے فرمایا برائی پائی جاتی ہے تو غیبت ہے نا، اگر برائی ہے ہی نہیں تو یہ تو الزام ہو گیا، آپ نے کسی پہ بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا۔ جب برائی پائی جاتی ہے آپ اس برائی کو پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت ہوتی ہے۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ حدیث پاک سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن حضور سے یہ کہہ دیا کہ آپ کی جو زوجہ حضرت صفیہ ہے نا، ان کا قد مبارک چھوٹا ہے، اور قد چھوٹا ہونا یہ ایک عیب ہے۔ تو اما عائشہ نے یہ جملے نہ حضور کے سامنے کہہ دیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم نے ایسا جملہ کہا ہے اگر 7 سمندروں کے پانی میں اس کو شامل کر دیا جائے نا تو اس جملے کی تاثیر پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ اتنا سخت جملہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ فلاں بندہ اس نے زنا کر دیا تو ہم اس کو اپنی گلی کے نکل میں کھڑا نہیں ہونے دیتے، اپنے محلے میں بیٹھنے نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس لیے یہ ہماری گلی میں بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ ہمارے گھروں میں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کسی بندے کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس نے زنا کیا تو وہ ہمارے محلے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
زنا سے بڑا جرم، زنا سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا۔ زانی کو تو ہم ہر وقت طنز تنقید برا بلا کہتے ہیں، اور جو کسی کی غیبت کرتا ہوتا ہے اس کے ساتھ کان جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں ہوگی کیا ہے؟ ہم اسے بار بار پوچھتے ہیں اس نے اور کیا کہا؟ تو صحابہ نے کہا اگر زنا سے بڑا جرم غیبت کیسے ہو گیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے نا تو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت تب تک معاف نہیں ہوتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی۔ یہ غیبت زنا سے بڑا جرم ہے۔ ہماری صورتحال بڑا کیا ہے؟ آپ اس جملے کو سمجھنا ہے، یہ جملہ ہمارے لیے ہے۔ ہم دفتر میں، فیکٹری میں، کاروبار میں، دینی اداروں میں، دنیاوی اداروں میں نا، یا چوکوں پہ، پھٹوں پہ، دکانوں پہ بیٹھ کے نا ایک موضوع شروع کرتے ہیں۔ اچھا اس میں 2 3 4 گھنٹے نا اچھا خاصا تبصرہ کرتے ہیں، دل اچھی طرح ہلکا کرتے ہیں، برائیاں کر کے 2 4 6 گھنٹے لگا کے جب ہم فارغ ہوتے ہیں نا تو اٹھتے وقت بلا کے کہتے ہیں سامنے کی لگے اور بھائی جب آپ کو کچھ لگتا ہے نہیں تو 6 گھنٹے ضائع نہیں کیے۔ اچھا خاصا پہلے تبصرہ کرتے ہیں، اچھی خاصی اس کی برائیاں چغلیاں غیبتیں کر لینی ہے، اور اٹھتے وقت کا کہنا سانوں کی لگے۔ اور بھائی جب آپ کو کچھ لگتا ہی نہیں ہے تو 6 گھنٹے میں بات کس لیے کی ہے؟ اپنی نیکیاں بھی ضائع کر لی، وقت بھی ضائع کر لیا، اور آخر میں کیا سانوں کی لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں معراج کی رات جہنم کا میں نے مشاہدہ کیا نا تو جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے، اللہ نے ان کے ناخن تانبے کے بنائے تھے، اور وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے سینے کو چیرتے تھے، پھر اپنے چہرے کو چیرتے تھے، پھر گوشت آتا تھا، پھر چیرتے تھے، پھر گوشت، پھر نوچتے، پھر گوشت، پھر نوچتے۔ اتنا دردناک عذاب دیکھا تو نبی پاک نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی ناخنوں سے اپنا سینہ بھی نوچ رہے ہیں، اپنا چہرہ بھی نوچ رہے ہیں، اپنی آنکھیں بھی نوچ رہے ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کے دوسروں کی غیبت کیا کرتے ہیں، آج ان کو یہ عذاب ہے کہ جہنم کے اندر اسی عذاب میں مبتلا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تم زبان سے کلمہ پڑھتے ہو لیکن ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کون لوگ ہیں ایمان جن کے دل میں داخل نہیں ہوا؟ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں نا وہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آگے جو میرے نبی پاک نے جملے بولے ہیں نا وہ آج کی نصیحت میں اپنے پلے بھاگ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جب بندہ دوسرے بندے کی عیب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسرے بندے کی عیب ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ دل میں کوئی میل ہونا تو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی نوٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جب بندہ کسی کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیب کھول دیتا ہے اور وہ بندہ گھر بیٹھے بیٹھے ذل و رسوا ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے عیب تلاش کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے گھر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے عیب کھل جاتے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرے سمیت، میں اپنی مثال بھی لیتا ہوں، ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے، ایک شخص بھی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ بھئی میری جوانی اتنی پاک ہے کہ میں اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے بہن یا والدین کے سامنے بیٹھ کے اس کو بیان کر سکوں۔ کسی کی تنہائی اتنی پاک نہیں ہے کہ وہ کسی اپنے سگے باپ کے سامنے بیٹھ کے بیان کر لیں، سگے بھائی کے سامنے بیان کر لیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری جوانی کی راتیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ یار اگر ہم اپنے عیبوں کے بارے میں اتنا ڈرتے ہیں اور جب ہم خود لوگوں کے عیب کھول دیتے ہیں، ڈر جائیں اس دن سے جس دن رب نے ہمارے عیب کھول دیے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سگی ماں بھی سلام نہیں کرتی، کہتی میرا بیٹا اتنا گندا نہیں ہو سکتا، سگا بھائی بھی سلام نہیں کرتا، باپ بھی سلام نہیں کرتا، بچے بھی سلام نہیں کرتے۔ یہ صرف اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا اور لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ قسم خدا کی ہم سب مسجد میں بیٹھے ہیں اور ہم سب اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں، جس دن اس نے پردہ کھول دیا نا خدا کی قسم اپنے گھر والے سلام کرنا چھوڑ دیں۔ ہم سب اس چیز کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری جوانی کی راتیں کس طرح کی گزری ہیں، مجھے بھی پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے۔ تو یار ہم کیوں اپنے خاندان والوں کے عیب کھولتے ہیں؟ اب تھوڑی توجہ آپ نے فرمانی، ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں اور خاندان کے کسی ایک
فیملی کو پکڑیں گے اور 2 4 6 گھنٹے اچھا خاصا تبصرہ کریں گے. انہیں یہ بھی کیتا, انہیں یہ بھی کیتا, وہ انج دن وہ انج دن فلاں موقع تے انج کیتا. آپ سے میرا ایک سوال ہے, آپ نے 5 6 گھنٹے لگا کے دل تو ہلکا کر لیا, کیا 6 گھنٹے کے بعد آپ کو فون آتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں؟ آپ نے 6 گھنٹے لگا کے ہم پہ تبصرہ کیا, ہم ٹھیک ہو گئے ہیں. کیا آپ کے 6 گھنٹے کسی خاندان کے فرد پہ تبصرہ کرنے سے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ بولے تو صحیح ہے بھائی. جب آپ کے 6 گھنٹے ضائع کرنے سے بندہ ٹھیک نہیں ہونا تو آپ اپنا وقت برباد کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی گزرے ہیں, ان کی عادت یہ تھی کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نفل شروع کرتے تھے اور فجر کی اذان تک نفل پڑھتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے اور فجر کے ٹائم جا کے اٹھے تو زوجہ نے کہا کہ آپ عشاء کے بعد نوافل شروع کرتے ہیں اور فجر تک پڑھتے ہیں, آج عجیب منظر تھا, آپ نے عشاء پڑھی اور اس کے بعد سو گئے اور فجر میں جا کے اٹھے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ آج آپ نے عادت کے خلاف ایسا کیوں کیا؟ تو وہ فرمانے لگا کہ بستی میں کچھ نوجوان ایسے تھے جو میری غیبت کرتے تھے, اور نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب بندہ غیبت کرتا ہے, کسی کی چغلی کرتا ہے, کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے منہ پہ کرے اس کو بری لگے, تو نبی پاک نے فرمایا کہ غیبت جب بندہ کر رہا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکل رہی ہوتی ہیں اور اس بندے کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہے, اور اس کے گناہ نکالے جا رہے ہیں اور غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں ڈالے جا رہے ہیں. وہ بزرگ فرمانے لگے میں ساری رات اس لیے سویا رہا کہ وہ نوجوان میری غیبت کرتے رہے اور ان کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آتی ہیں. اب توجہ کو فرمائیں, ہم جب کسی کی ذات کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم خاندان میں سے ایک بندے کو لیں گے, اس میں تبصرہ کرنا شروع کریں گے, وہ اپنے گھر سکون سے سو رہا ہوگا نا, لیکن اس کے نامہ اعمال میں ہماری نیکیاں جا رہی ہیں. ہماری مذاکرت کی اب یہ صورتحال ہوگی, سنتے پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں, جب تک جماعت نہیں ہونی تب سیاستدان کو پکڑ لیں گے, کبھی کسی کو پکڑ لیں گے. آپ فیصلہ تو کریں بھائی, آپ نے مسجد میں بیٹھ کے جو 15-20 منٹ تبصرہ کیا ہے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے, آپ کے تبصرہ کرنے سے کیا وزیر اعظم کی کرسی خالی ہو گئی ہے, پارلیمنٹ ساری خالی ہو گئی ہے؟ تو بھائی جب آپ کے تبصرے سے کچھ ہونا نہیں ہے تو اپنی نیکیاں برباد کیوں کر رہے ہیں؟ بس ہماری عادت بن گئی ہے 4-5 گھنٹے تبصرہ کریں گے, دل کی بڑاس نکالیں گے, بعد میں قمیض جھاڑ کے سامنے لگے. وہ بھائی آپ کو کچھ نہیں لگتا تو وقت برباد کیوں کرتے ہیں؟ نیکیاں ضائع کیوں کرتے ہیں؟ اپنا نامہ اعمال برباد کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں پر 20-30-40-50 سال نمازیں پڑھنے کے باوجود عبادت کا نور چہرے پہ نظر بنا کیوں نہیں آتا؟ ہم یہاں سجدہ کرتے ہیں, باہر نکلنے سے پہلے کسی کی چغلی کرتے ہیں, عبادت ضائع کر دیتے ہیں, اس کی تصویر ختم کر دیتے ہیں. سجدہ نصیب کا تھا وہ ہم نے کر لیا, لیکن اس سے جو چیز حاصل ہوتی تھی وہ ہم نے گناہ کر کے خود ختم کر دی. تو بھائی اب بڑی توجہ کے ساتھ ایک حدیث پاک سنیے, اب میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف لا رہا ہوں. اگر آپ یہ حدیث پاک سمجھ لیں گے تو زندگی سمجھ جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن صحابہ سے پوچھا, صحابہ غریب کون ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں غریب کون ہے تو ہر کوئی کہے گا جن کو پیسے نہیں ہے. صحابہ نے بھی یہی کہا آقا جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے وہ بڑا غریب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سنو, ایک بندہ میدان محشر میں آئے گا اور جب وہ میدان محشر میں چلے گا نا تو اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے. اتنی نیکیاں ہوں گی اس کی کہ اس کے پہاڑ بنے ہوں گے, اور بندے کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے. لیکن صحابہ جب وہ میزان پہ آئے گا نا اس کے عمل تلنے لگیں گے تو ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرے گا, مالک یہ جس بندے کے نامہ اعمال تلنے لگے ہیں نا اس بندے نے دنیا میں رہ کے میری غیبت کی. اللہ فرمائے گا فرشتوں ایک پہاڑ نیکیوں کا اس کو دے. دوسرا بندہ آئے گا, اللہ اس نے دنیا میں میرا حق مارا. اللہ فرمائے گا فرشتوں ایک پہاڑ اس کو دے. تیسرا بندہ آئے گا, مالک کو بولا اس نے دنیا میں مجھے تکلیف دی تھی, اذیت دی تھی. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو ایک پہاڑ نیکیوں کو دے دے. نبی پاک نے فرمایا کہ لوگ آتے رہیں گے, مطالبہ کرتے رہیں گے, اس کی نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے لیکن بندے ختم نہیں ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا آقا جب نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو لوگ مطالبہ کرنے آ رہے تھے نا اللہ ان کے گناہ نکالے گا اور
اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈالے گا جس نے دنیا میں رہ کے اس کی غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، اذیت دی تھی، حق مارا تھا۔ صحابہ جب وہ بندہ میدان محشر میں آیا تھا نا تو اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلتے تھے، لیکن جب وہ میدان محشر سے نکلے گا نا تو اس کے ساتھ گناہوں کے پہاڑ ہیں۔ صحابہ یہ بندہ بڑا غریب ہے۔ اب تصور تو کریں، کیا ہماری نیکیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ ہمارے پہاڑ بن گئے؟ جب ہماری نیکیاں پہاڑ جتنی نہیں ہیں تو جتنی لوگوں کو اذیت دی ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ غیبت کرنا اتنی اس کی سخت سزا کیوں ہے؟ جملہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کہ غیبت کرنے کی اتنی سخت سزا کیوں رکھی ہے کہ تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو؟ زنا سے بڑا گناہ غیبت کرنا کیوں ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن کعبے کے سین میں حضور کھڑے تھے اور حضور نے یوں کعبے کی طرف نا اشارہ کیا اور کہا، کعبے تیری عزت تیری عظمت بہت ہے، لیکن اے کعبے تجھ سے بڑھ کے اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی عزت ہے۔ اللہ کی نظر میں کعبے سے افضل ایک مسلمان کی عزت ہے۔ اس لیے جب بندہ کسی مسلمان کو ذلیل کرتا ہے تو اس کا گناہ زنا کرنے سے بڑا ہے کہ اللہ کی نظر میں مومن کی اتنی عزت کی اور بندہ اس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے غیبت زنا سے بڑا جرم ہے۔ زانی کے کوئی قریب نہیں بیٹھتا، اس سے نفرت کرتے ہیں، اور جو کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، نبی پاک نے فرمایا جب بندہ غیبت کرنے کے لیے منہ کھولتا ہے نا تو شیطان شہد لے کے اس کی زبان پہ لگاتا ہے اور اس کی باتوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، بندہ بولتا رہتا ہے اور باقی سنتے رہتے ہیں۔ غیبت اس لیے میٹھی لگتی ہے، ہمیں غیبت بلا کی محسوس نہیں ہوتی، ہم کہتے نہیں بھائی اس نہیں کرتے، حالانکہ ہم سب کو رائی دیں کہ ہم جو دوسروں کے بارے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیا ہم لوگوں کے منہ پہ کر سکتے ہیں؟ بولے نا سر، جو ہم گھر بیٹھ کے خاندان کے بارے تبصرہ کرتے ہیں وہ خاندان کے سامنے کر سکتے ہیں؟ اسی کا نام تو غیبت ہے۔ ہمیں غیبت لگتی بلا کیوں نہیں؟ آپ نے چکڑا میں بھی دیکھی ہوگی، دیکھیے سب نے کہ نہیں، وہاں کھالے پڑی ہوتی تھی، کتنی بدبو ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ جو کام کرتے ہیں وہاں پہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، لیکن ان کو بدبو نہیں آتی۔ جو لوگ کچرا اٹھانے گلی محلوں میں آتے ہیں وہ گندے سے گندا کچرا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، کیا ناک کے آگے باہر رکھا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ویسے ہی اٹھا لیتے ہیں، ان کو بدبو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی عادت ہو چکی ہے۔ چمڑا منڈی میں رہنے والوں کو اس کی بدبو کی عادت ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہم غیبت کر کر کے اتنے عادی ہو گئے کہ ہمیں غیبت لگتی نہیں، وہ ہمارے اندر رچ بس گئی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، آپ نے کسی میں عیب دیکھ لی ہے، آپ کو پتا کہ خاندان کا فلاں بندہ، محلے کا فلاں بندہ، یا جہاں ہم کام کرتے ہیں وہ بندہ خراب ہے، اس کے اندر عیب ہے، تو شریعت نے آپ کے لیے دو راستے رکھے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک راستے پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، تیسرا راستہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ اس کے دروازے پہ دستک دیں اور اس کو کہیں بھائی آپ کے اس عمل کی وجہ سے سارا محلہ، سارا دفتر، ساری فیکٹری اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ اس کی اصلاح کریں۔ پہلا طریقہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اس کے دروازے پہ دستک دیں، اس کو ریکویسٹ کریں کہ بھائی آپ کی وجہ سے، آپ کے اس کام کی وجہ سے ہم لوگ اذیت میں ہیں، آپ اس کو ٹھیک کریں۔ اور اگر آپ یہ راستہ استعمال نہیں کر سکتے، دوسرا راستہ شریعت نے آپ کو یہ دیا ہے کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں اللہ اس کو ہدایت دے۔ یہ دو راستے ہیں آپ کے پاس، یا جا کر اس کی براہ راست اصلاح کریں یا پھر اس کے لیے دعا کریں۔ یہ پیٹھ پیچھے بیٹھ کے کسی کی چغلیاں کرنا، برائیاں کرنا، میں آپ کو ایک سادہ سے مثال دوں، توجہ میری طرف کریں گے تو بات ساری سمجھ آ جائے گی۔ میرے اندر کوئی عیب ہے، ٹھیک ہے، میں کوئی برا کام کرتا ہوں، آپ سارے بندے یہاں سے نکلیں، ایک ایک گھر میں جا کے سب کو بتائیں کہ فلاں ہے، فلاں ہے، آپ فیصلہ کریں میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ بولے نا صحیح، کیوں بولا؟ کیونکہ میری غلطی مجھے بتائی نہیں۔ بعض اوقات انسان زیادتی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتی کہ زیادتی ہے۔ آپ میرا عیب لوگوں کو بتائیں گے تو میری اصلاح تو نہیں ہوگی، آپ کا فرض بنتا ہے یا تو میرے پاس آئے کہ حضرت آپ کے اندر یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمیں اذیت ہوتی ہے، یا پھر میرے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ یہ دو راستے ہیں آپ کے پاس، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ آخری حدیث سے بہت بڑی توجہ کے ساتھ سنیں،
اور اگر آپ اس حدیث پہ عمل کر لیں گے نا تو انشاءاللہ زندگی میں آپ کو بڑی عزت ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مجلس کے اندر، بڑی کمال کی حدیث ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، نبی پاک میں کسی مجلس کے اندر کسی دوسرے مسلمان کی عزت میں حملہ ہو کہ لوگ اس کو ذلیل کر رہے ہوں، اس کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہوں، اور تم وہاں پر موجود ہو، اور اگر تم اس کی عزت کا دفاع کرو کہ نہیں یار جیسے تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، جو واقعہ تم نے سنا ایسا نہیں ہے، حقیقت کو چھوڑا، تم اس کا دفاع کرو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کسی مجلس میں کسی مسلمان کی عزت پہ حملہ ہو اور تم وہاں پر موجود ہو اور تم اس کی عزت کا دفاع کرو کہ نہیں یار معاملہ ایسا نہیں ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کسی جگہ اگر تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا تو تمہاری عزت کا دفاع خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر تمہاری عزت اللہ بچائے گا، اور آپ خود فیصلہ کریں جس کی عزت اللہ بچائے گا وہ کبھی ذلیل ہو سکتا ہے۔ ہماری ذلت ہوتی پتہ کیوں ہے؟ جہاں لوگوں کی ذلت ہو رہی ہوتی ہے ہم اس میں شامل ہوتے ہیں، ہمارا اصل نقصان یہ ہے۔ اس لیے اب آخری جملہ ہے اور گفتگو مکمل ہو گئی۔ ہم میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے توجہ سے حدیث پاک سنیے، اگر ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا کہ ہم سب حضور کے زمانے میں ہوتے، کیا ہوتا؟ ہم سب کب ہوتے؟ زمانہ یہ بھی میرے حضور ہوتے تھے، لیکن ظاہری زمانے کی بات کروں، کیا ہم میں سے کوئی مسلمان یہ تصور بھی کر سکتا تھا کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے میرے نبی کو تکلیف ہو؟ تصور کر سکتے ہیں؟ ہم تو گھر بار مال جان اولاد سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے میرے نبی کو بولے تو صحیح تکلیف ہو؟ تصور کر سکتے ہیں؟ چلیں بات کو میں آسان کر دوں، اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے حضور کو تکلیف ہو رہی ہو تو کون کون چھوڑ دے گا؟ مسیحت بیٹھے سوچ سمجھ کے بولنا، حاضر و بات، اگر ہمارے کسی بھی عمل کی وجہ سے میرے نبی پاک کو اذیت ہو رہی ہو، تکلیف ہوتی ہو تو کون کون چھوڑ دے گا؟ وعدہ ہو گیا، سوچ لو، سوچ لیں کہ اب حدیث پاک سنیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کے رویے سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے اگر کسی مسلمان کو اذیت ہو رہی ہے تو در حقیقت میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ امتی ہے جس کی خاطر میرے نبی غاروں میں اور بازاروں میں رویا کرتے ہیں۔ نبی پاک نا نوک والے پتھروں پہ پیشانی رکھ کے اتنا روتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم جا کے حضور کو اٹھاتے تھے نا تو جس جگہ حضور نے سجدہ کیا ہوتا تھا نا وہ ساری زمین حضور کے آنسوؤں سے گیلی ہوتی تھی۔ کس کی خاطر؟ اور اگر اس کی امت کو آپ اذیت دیں، میں اذیت دوں، نبی پاک خوش ہو جائیں گے؟ اس جملے کو اپنے اندر سنبھالے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کسی مسلمان کو اذیت دی گویا اس نے مجھ محمد کو اذیت دی۔ آپ جب بھی کسی مسلمان کو سخت جملہ کہنے لگے نا ایک بار سوچ لینا یار اگر اس کو اذیت پہنچی نا تو میرے نبی پاک کو تکلیف ہو۔ آپ کبھی اس پہ عمل کر کے دیکھیں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے۔ ہم بے چین بلا نہیں ہوئے کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے مطمئن رہنا سیکھیں۔ آپ سارا دن گھر میں بیٹھ کے آپ میں سادہ سی بات کرتے ہیں، آپ ایک مہینہ خاندان کے کسی بندے کی برائیاں بیان کرتے رہے گھر بیٹھ کے، مہینے بعد اس نے ٹھیک ہو جاتا تو آپ اپنی نیکیاں ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس پہلے نیکیوں کے پہاڑ نہیں ہیں اور قیامت والے دن مطالبہ کرنے والے آگے تو کیا کریں گے؟ اس واسطے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آج کی نشست میں دو جملے یاد رکھیں۔ غیبت زنا سے بڑا جرم کیوں ہے کہ جب مسلمان کی ہم بے عزتی کرتے ہیں، کیوں کہ اللہ کے نزدیک مسلمان کی عزت کعبے سے زیادہ ہے۔
اور دوسری بات آج کی نشست کی بس یاد رکھیں، زندگی میں کبھی کسی سے سخت بولنے لگے نا، کوئی چھوٹا بڑے سے بولے یا بڑا چھوٹے سے بولے، تو بس یہ جملہ یاد رکھنا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے مجھے محبت کی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر ہمارے عمل سے ہمارے نبی کو اذیت ہو گئی تو پھر ہماری زندگی میں سکون کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہر بندہ نا سکون ڈھونڈ رہا ہے، ہر بندہ سکون ڈھونڈ رہا ہے، سکون بھی ہمارے اندر ہے اور بے چینی بھی ہمارے اندر ہے۔ ہم نے حاصل کرنے کا ہم نے کیا کرنا؟ آپ اپنی زندگی سے نا مطمئن ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک چیز کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مل گئی اس کا شکر نہیں کرتے۔ نبی کریم نے صحابہ کو اتنی مطمئن زندگیاں دی تھی، اتنی اطمینان بخش زندگیاں دی تھی کہ نبی پاک کے غریب سے غریب ترین صحابی سے پوچھو کہ آپ کا کیا حال ہے، غریب سے غریب ترین صحابی سے پوچھو کہ آپ کا کیا حال ہے، تو بلا کیا کہتے تھے؟ اللہ کا شکر ہے ہم حضور کے غلام بن گئے۔ تو بھائی وہ اپنی زندگیوں سے مطمئن ہے، آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہو جائیں۔ بس اس جملے کو ذہن میں بٹھا لیں، آپ نے جو 5-6 گھنٹے کا تبصرہ کرنا ہوتا ہے نا بہن بھائیوں کے خلاف، رشتے داروں کے خلاف، آپ کے تبصرے سے انہوں نے ٹھیک ہے، آپ کے پاس کتنے رستے ہیں؟ پہلا رستہ کیا کہ آپ جا کے دستک دیں، ادب سے گزارش کرتے دیکھیں کہ بھائی آپ کے اس رویے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے، آپ کی مہربانی ہے تھوڑا تعاون فرمائیں۔ اگر نہیں جا سکتے نا تو کم از کم گھر بیٹھ کے دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے، اور اگر آپ کے رویے سے کوئی اذیت میں ہے تو آپ کے لیے یہ جملہ ہے کہ جس نے مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی۔ اور اگر ہمارے رویے سے ہمارے نبی پاک کو اذیت ہو رہی ہے نا تو ایک بات کو یاد رکھیں، نمازیں تو ہم پڑھیں گے، ثواب تو ملے گا، زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے رویوں کے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ قیامت والے دن بندے کے نامہ اعمال میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز تولی جانی ہے نا وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات نہیں ہے۔ بندے کے نامہ اعمال میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی اس کا نام اچھا اخلاق ہے۔ اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے رویوں کو اچھا کریں، مسلمان کو اذیت دے کے میرے نبی پاک کو اذیت نہ دیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھ کر